سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور تشریف فرما قابل عزت قابل احترام میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ساڑی آج دی فکر رضا کانفرنس دا خصوصی طور تے انعقاد ساڑی شاہپور صدر دی نوجوانہ دے تے مشتمل بزم دعوت عشق رسول دے اہتمام دے نال آج دی محفل پاک سجی. میں قبلہ شاہ صاحب نوں اور انہاں دی ساری ٹیم مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے اس اہم ترین اور خوبصورت ترین موضوع ہوتے آج دی اس محفل پاک کا اہتمام و انسلام فرمایا. ادھی کی وجہ یہ ہے کہ جڑی قوم اپنے محسنن بھول جائے، اپنے احسان کرن والیاں نوں اپنے وڈیرڑیاں نوں بھول جائے، پھر اس قوم دے پلے کچھ نہیں رہندا. مثلا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ اقبال جیسی ہستیاں پاکستان دے بڑھامن دے اندر جو انہاں دا کردار ہے، اگر آج دی قوم اور آج دا پاکستانی ہومن دے ناطے نال انہاں نوں بھول جائے تو پھر سمجھ لو کہ اصل انہاں سے اپنے پاکستان نوں ہی بھول گئے ہیں، اگر اسی اپنے محسناں بھول چکے ہیں. آج جو ساڈا عقیدہ ہے ماشاءاللہ عقیدہ اہل سنت، سب تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس صدی دا عقیدہ نہیں، کوئی 2 صدیاں دا عقیدہ نہیں. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تو چل رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اسے عقیدہ دوتے ہی اپنی حیات بسر کر گئے. پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، تمام جتنے بھی ساڑھے اسلاف آئے وہ اس سے عقیدے تے ہی زندگی گزار گئے. تسی جتنے بھی بعد اندر فرق بنے انہاں دی اگر تاریخ اٹھاؤ گے تو 1800 ساڑھے 1800 جڑا ہے اس تو بعد کے اندر ہی تو سارے فرقے نظر آ سکتے. اگر کوئی میرا نوجوان بات کرے کہ ساڑھا فرقہ جڑا ہے تو بریلوی ہے، نہیں، اسی مشرباً ضرور بریلوی ہیں، اسی منہجاً ضرور حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دے فکر اور آپ دے نظریے دے قائل ہیں، کیونکہ آپ مجدد ہیں عقیدہ اہل سنت. یہ میرا جملہ بڑی اچھی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ مجدد ہیں. اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے علی شان ہے کہ ہر صدی دے آخر اور شروع دے اندر دین دی تجدید کرن والا ایک ضرور آئے گا، اور میرے کریم نے فرمایا اس دا ثواب شہیداں دے برابر ہے، اس دا ثواب شہیداں دے برابر ہے. حضرت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہستیاں کہ آپ نے اس 18ویں صدی دے آخر اور 19ویں صدی دے آغاز کے اندر آپ نے عقیدہ اہل سنت دی تجدید فرمائی، اور تجدید فرما کے برے صغیر دے مسلمانہ تے بہت بڑا احسان فرمایا. اس وقت چونکہ میں عرض کی تھی نا کہ 1857 علی جنگ آزادی تو بعد جدن انگریز اتھے آیا اور انگریز نے بڑی تحقیق کی تھی کس طریقے نال مسلمان مقابو کیتا جا سکتا ہے، تو انہوں کہیں دسیا کہ اگر ادھے دل دے وچوں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کڑ دیتی جائے نا، یہ عشق مصطفیٰ کا جو جذبہ ہے اگر بندے مومن کے سینے چو ختم کر دیتا جائے تو مسلمان ختم ہو جائے گا. لہذا دیوبندیت کا گملہ بھی رکھا گیا، وہابیت کا گملہ بھی، ادھے اندر بھی مولوی اگائے گئے، اہل حدیث بھی اگائے گئے، یہ سارے جتنے بھی مسالے گئے اس تو بعد اگائے گئے.
تو پھر یاد رکھو اس وقت انہاں دا مقابلہ کرن واسطے جڑی ہستی سامنے آئی اس دا نام اعلی حضرت، بولیے کون؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ جنہ موضوعات اور جنہ علوم تے آپ نے کتب تحریر فرمائیاں جڑیاں موجود ہیں وہ 50 تو زائد، یعنی 50 تو زائد علوم دے آپ ماہر آئے، صرف علوم دینیہ نہیں۔ اس سر ضیاء الدین احمد، آج میں ایک جگہ تے گیا ایک مولوی صاحب بڑی شد و مت نال یونیورسٹیاں دے خلاف تقریر جھاڑ دیتی ہے مشاعرہ دے اندر، میں بڑا حیران رہا، میں کہ عجیب گل ہے، اور حوالہ کہنا دیتا جی اعلی حضرت، کہ اعلی حضرت جڑے یونیورسٹیاں دے بڑے خلاف آئے۔ اس سر ضیاء الدین یہ میتھ دا اتنا ایک ماہر انسان آئی کہ اس نو انگریز نے سر دا لقب دیتا، جس نو علامہ اقبال نے ٹھکرایا، یاد رکھنا علامہ اقبال نے ٹھکرایا، اور جنہوں نے نا اہل اللہ جنہاں دے دل وچ حضور وستے ہون انہوں نے انگریز دے القابات دی لوڑ نہیں ہوندی۔ یہ لوگارتھم دے اندر ایک ایسے مسئلے اندر پھسیا کہ کافی مغز ماری تو بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں آکسفورڈ جا کے نہ تے مسئلہ اپنا حل کرنا۔ اس نے کسی نے رہنمائی کی تھی کہ ایک بار احمد رضا نو مل لے، احمد رضا نو مل لے، شاید تیرا مسئلہ اتھے حل ہو جائے۔ اس سر ضیاء الدین اس کا کیا کری، مولویاں بھی ریاضیاں حل کی دیا، لوگارتھم کے لگے تے مولوی کے لگے، انہیں آکھا یار جا تے صحیح، تسی چیک تے کرو۔ عصر دی نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، معمول ہے گھر آرام کرن گا، آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، مسجد چو نکلن تے سر ضیاء الدین کو آ گئے، انہاں کہا جی آپ دا معمول تے سنے ہیں بھی گھر جان دیو تے میرا تے ایک مسئلہ ہی، آپ نے فرمایا بولو، انہاں کہا جی انج تے نہیں نال ہونا، تھوڑا جہا کسی جگہ تے بیٹھتے ہیں تنہائی دے اندر تاکہ تسی میرا مسئلہ سنو سمجھو تے پھر میں سمجھاؤ۔ فرمایا تسی بولو تے صحیح۔ آپ ہی میں مسجد چو نکل کے گھر چلتے جا رہے ہیں، انہوں نے مسئلہ بولیا، اچھے انہوں دی زبان دے بچ آئی کہ آپ نے زبانی انہوں دا مسئلہ حل فرما دیتا، اور پھر انہوں نے اپنے نام دے نال آپ دا نام لگایا سر ضیاء الدین احمد، امام احمد رضا خان دے نام نامی اس میں گرامی لکھتے۔ پھر اگلی بات، آج تا سنین پیڑ پہ گئی نا احمد رضا دے نام، ٹھیک ہے نا، جنہاں جدوں انہاں دیاں کوٹھیاں چھوٹیاں بن گئیاں، انہاں دیاں ویگو ڈالے نہ سارے دے آ گئے، انہاں دے ماشاءاللہ احمد رضا دا نام بیچ بیچ کے انہاں دے رقبے شقبے چوکھے بن گئے، اے چنگے بھلے پیسے والے ہو گئے۔ آج آ گئی احمد رضا کون ہے؟ میں آپ نوں بیٹھے ہو، میرے جوان بیٹھے ہو، آپ دی چونکہ بڑے صغیر تے نام والے اور بیسیکلی آپ پٹھان ہے او پٹھان ہو، ماشاءاللہ یا رسول آج کابل دے آپ پٹھان آئے، اور توڑے کو جڑا سرمایہ ہے سارا افغانستان جو آئے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پٹھان آئے، وہ چشتی ہو، جتنے چشتی نظامی بیٹھے ہو نا، یہ پٹھانا دے مشکور تے ممنون رہ کرو، وہ وکری گل ہے، ہن جس پٹھان نو تکی یہ ساڈے شاہپور والے نہیں، میں باقیاں دی گل پہ کرنا، بستر چاہے ہوئے تے ٹرے ہوئے بجی میں انہوں کوئی اور دنیا تے دین نظر ہی نہیں آیا۔ بہرحال او دے اندر بھی ساڑی اہل سنت دی اپنی کمزوریاں، جڑے ساڈے کے پی کے چپڑن واسطے لاہور آئے انہوں بھی واپس مہینہ گوارا نہ سمجھیا، وہ لاہور ہی بہ گئے، پچھلا میدان خالی رہ گیا، اتنے انہوں جا کے قبضے کر لے۔ آج انہوں اسی رونا روندے ہیں جی کہ ادھے یہ نہیں، میں آج بھی اتنے جاننا، میں اللہ دی قسم چاہ کے پیاتا خدا دے گھر وچ بیٹھ کے جی میں میلاد سرکار دا او مناندے تسی سنی پنجاب والے صرف سوچ سکتے ہو بس۔ ایک مولوی واسطے تے روٹی نہیں پکدی، ایک مولوی واسطے تے کٹے نہیں کستے، ایک مولوی واسطے تے صرف دیسی مرغے نہیں پکدے، اتنے آمن والے ہر حضور دے مہمان واسطے اسی طرح انتظام و انسلام ہوئے ہوں۔ پہاڑ پورے پیور پٹھانا دا علاقہ، پچھلی دفعہ 12 ربیع الاول شریف سے قبلہ کاری یوسف صاحب دی بے پناہ مہربانیاں نال پہلی دفعہ میں چھٹی ملی، چلے گئے کہ نہیں؟ ہاں جی
تو میں اتنے گیا، انہوں نے بول کے کہا کہ ہم پنجابی نہیں سمجھتے، آپ اردو میں تقریر کریں۔ وہ میں توڑا ہلو یا اس ہر ویلے پنجابی بول بول کے اردو تو سمجھ میں نہ پہننا ہی آتی، بہرحال الحمدللہ میں چنگی سونی اتنے بول گیا۔ یقین منیا ہے بھائی جتنا ساڈا 9 محرم والے جمعے تے مجمع آئی نا، یہ 4 مجمع اکٹھے کریے تو انہوں دا ایک 12 ربیع الاول دا مجمع ہے، ایک 12 ربیع الاول دا مجمع، اور ہر بندے واسطے انہوں نے انہوں دی خوبصورت ڈش ہے صحبت وہ بنی ہوئی، اور ہر بندے نے وہ کھوائی، یعنی 1 بجے دعا خیر ہوئی، 1 بجے تو لے کے 5 بجے تک انہوں بڑی مشکل نہ لنگر کھوا سکیں۔ اگلا تسی آپ اندازہ لاؤ کہ مجمع کتنا ہو سکتا۔ تو یہ پٹھانا دے سر سے رہے احمد رضا خان دا، یہ پٹھانا دے سر سے رہے۔ تو حاضرین محترم آپ توجہ دے سو، میں بس 2 باتیں آپ دے علمی حوالے نہ عرض کر رہے ہیں۔ آپ دے علم دی کنڈیشن ہی آئی، آپ تشریف لے گئے حج واسطہ، موجوداً مکہ پاک اندر اتھوں دے مولویاں چگلی چائی گورنر مکہ میں، وہ جڑا ہے نا جی جڑا بندہ مولوی صاحب آئے ہوئے، یہ بڑا مشرک ہے، تو یہ جناب نا اتنے شرک دے سڈے کھولے ہوئے تھے، یہ تھے وہ، آپ کو بلا لیا گیا۔ ہاں جی سنے تسی جناب حضور کا علم غیب من دیو، آپ نے فرمایا الحمدللہ من دیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی دلیل؟ فرمایا تسی من 1 دن دا وقت دے دو میں تو دلیل دے دینا۔ آپ دے بیٹے آپ دے نال آئے، آپ کعبہ شریف دے حرم دے اندر بیٹھ گئے، ورق لے لے تے علم غیب تے 1 صفحہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، آپ نے پوری کتاب تحریر فرما دیتی، پوری کتاب عربی دے اندر، عربی دے اندر پوری کتاب، اور کتاب کا نام بھی کیا ہے دولت مکیہ، مکہ دی دولت، کیڑی؟ مکہ دی دولت، علم غیب تے پوری کتاب تحریر کر دیتی، دوسرے دن جا کے حوالہ تن پیش کر دیتی۔ اسار نا ساڑھے جب مولویاں آپ نے نہیں فرمایا میرا کتب خانہ کول نہیں، جب میں نے تو کتاباں نہیں لبنیاں، میری جناب لائبریری اتھے جی بریلی دے اندر، میں ان اتھے جاواں تو پھر میں کوئی حوالے کٹھے کرا دے پھر تو اندساں۔ آپ نے اپنے بیٹے نے بٹھایا، فرمایا میں بولتا جاننا تو لکھتا جا، بیٹا لکھتا گیا، آپ بول دے چلے گئے۔ دوسرے دن جا کے کتاب پیش کر دیتی، جب پیش کی تھی کتاب تے گورنر مکہ تے مولوی سارے پڑھ کے نعرہ مارن لگ پئے کہ اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہی ہیں، اور انہوں نے لفظ آئے احمد رضا تیرا شکریہ کہ تین سن یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب سرکار کو بھی عطا فرمایا۔ اسی اس امام دے منن والے اور اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت آپ نو دولت مکیہ دی وجہ تو نہیں آکھیا میں گا، اعلیٰ حضرت آپ نو اجرام فلکی دی آپ نے چالاں دوتے، یعنی جس کو آپ طبیعیات فزکس آتے ہو، آپ نے دوتے بڑی نادر کتب تحریر فرمائیاں، فزکس دوتے طبیعیات دوتے، پھر آپ نے یہ جڑی جینیٹکس ہے کیمسٹری اپنا بایو وہ دوتے آپ نے بکس تحریر فرمائیاں۔ آج احمد رضا نو تو صرف ہدایت کے بخشش دی وجہ تو صرف شاعر سمجھا گیا، ہدایت کے بخشش آپ کا صرف کارنامہ نہیں ہے، جو کنز الایمان آپ تحریر فرما گئے، اور جڑے جڑے آپ اپنے شاگرد چھوڑ گئے، انہاں جڑے پیچھے دین دی خدمت کی تھی، خالی انہاں دی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ نو اعلیٰ حضرت آپ دے علم دی وجہ تو نہیں آکھیا ویندا، آپ نو اعلیٰ حضرت اس واسطے آکھیا ویندا کہ جس ویلے سینے دے وچوں حضور دی محبت دی شمع گل کیتی جا رہی آئی، حضور دی محبت تو سینے دور کیتا جا رہی آئی، اس ویلے آپ نے حضور دی محبت دا پرچم اٹھایا اور ہر سینے نو حضور دی محبت نال مدینہ بڑھایا، اس واسطے آپ نو اعلیٰ حضرت آکھیا ویندا۔ کیا آکھیا ویندا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ میں جگہ دا نام بھی نہیں لیندا تے بندے دا نام بھی نہ لیندا، اسی ایک جگہ تے گئے جنوبی پنجاب دا علاقہ ہی محفل واسطے، اتنے ایک مولانا صاحب نال ملاقات ہوئی، انہاں کتاب چاہی صرف انہاں تے عربی دی کتاب آئی، لکھن والے پپلاں دے قبلہ مفتی محمود صاحب آئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق رحمت کرے، وفات پا گئے کافی عرصہ، یعنی ایسا بھی انہوں نے زیارت نہیں کی تھی۔ انہوں نے نا جڑی اپنی کتاب لکھی نا، انہوں نے اپنی کتاب دے سر ورگ تے سب تے نام لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ،
پھر انہوں نے دوسرا نام لکھا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر انہوں نے تیسرا جڑا نام لکھا وہ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی دا لکھا. چوتھے نمبر تو انہوں نے نام لکھا تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا. انہوں مولانا صاحب کتاب لے کے بیٹھے نہ دیں. دیکھو نا جی کئی مریداں دے عقل بھی نکل ویندے. اتنی موٹی کتاب صرف و ناف دیتے ہوں اس بندے دا عقل نکل گیا. جان جی اپنے پیر دا نام تلے لکھ چھڑیا کہ اعلیٰ حضرت دا نام اتنے لکھ دے. ساڈا الحمدللہ ہر ایک نال پیار ہے, اسی ہر ایک نال محبت کرتے ہیں, اسی ہر دم بھرن والے ہیں. میں عرض کر رہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان وہ ہستی ہے کہ جس نے ساڈے دلن مدینہ بنایا. اللہ دی قسم ہے. آج بھاویں کوئی حاکم دی لکھی نعت پڑھے تے بھاویں جی کوئی ناصر دی لکھی پڑھے تے بھاویں کوئی جابر دی لکھی پڑھے تے بھاویں کوئی صابر دی لکھی پڑھے تے بھاویں کوئی جہاں دی لکھی مرضی پہ پڑھے, جڑی ایک سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی ہے, وہ ایک مصر دے نال مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ جس وقت مدینہ شریف حاضر ہوئے نا تے عرض کی تھی کہ حضور خواب اچ کئی مرتبہ دیدار عطا فرمائے نے, میں تو آج سامنے بانے تے میں تو سامنے آپ دا دیدار کرنا. عاشق ہے نا جی, عاشق کوئی بھی تمنا کر سکتا ہے. آپ نے تمنا کر دی تھی کہ میں تو آج جاگدے دیدار کرنا ہے. 3 دن آپ بیٹھے رہے, دیدار نہیں ہویا. پھر آپ اٹھے تھے, آپ نے نعت لکھ دیتی. آپ نے نعت شریف لکھ دیتی جس کے اندر یہ شعر بھی ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو یا بہا دیے ہیں. سبحان اللہ بولیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور بلکہ نعت شریف اصل دوسری ہے جدے آخر تے شعر ہے کہ اپنا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. بھئی ایڈی وڈی تے گل جی کیتی ہے کہ سونا میں سامنے دیدار کرنے اتنے ایک احمد رضا تو لگا عاشق نہیں, اتنے کئی تیرے نالوں چنگے پہ پھر دیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. بلکہ اصل لفظ یہ ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اسی تے وہ ادب تو لفظ بول نہیں سکتے نا. جی میں پیر میر علی شاہ صاحب نے نعت لکھی تھی, آپ نے لکھا گستاخ اکیاں کتھے جاڑیاں. جیسی محبت اسی اتنے لفظ گستاخ نہیں بول رہے, آتے ہیں مشتاق اکیاں کتھے جاڑیاں. اتنے بھی یہی لکھیا رہتا ہے کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اصل لفظ کہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. احمد رضا تیری کیا اوقات ہے, اتنے تو تیرے نالوں میں کئی سونے سونے لگے پھر دیں جڑے یہ محبت اپنے دل چ رکھ دیں کہ سونا تیرا دیدار نصیب ہو. اللہ حق چاہیے. پورا نعرہ یاد کر کے آیا کرنا, متشابہ نہیں لگنا چاہیے. میں اسے تو منع کی تو ہے کوئی بندہ نعرہ لائی ہی نہیں. اور ایک جگہ تے میں گیا تو انہوں نعرہ مارا میرا جی سید مدثر حسین شاہ صاحب. میں آکا بھائی لات لاؤ. ٹھیک ہے نا جی. کسی جاتے گئے تو لکھیا جی مدثر حسین کاظمی, کسی جاتے گئے تو سید مدثر حسین شاہ صاحب. میں آکے بس اتنا سادات دی جتیاں چاوڑ والے ہیں, وہی وجہ کسی احمد رضا دے منن والے ہیں. ہاں احمد رضا دے منن والے ہیں. آپ دی پالکی جا رہی ہے. بلکہ سنو, آپ بیٹھے ممبر پہ ایک جلسے کے اندر آپ کتاب کرنے واسطے آئے, اتنے بیٹھے ہیں نا, آپ دا دل نہ پیا لگے. سرکار دی محفل ہوئے, سرکار دا ذکر ہوئے تے دل نہ لگے. احمد رضا دا دل نہیں پیا لگتا. آپ نہ اٹھی کے کھلو گئے. آپ نے فرمایا بھی جڑے تلے بیٹھے ہو تواڈے وچ کوئی سید تے نہیں بیٹھا. ہن پتہ نہیں ہے آج کل والیاں بڑیاں بڑیاں گڈیاں او گدیاں لے کے گڈیاں والے, ہن پتہ نہیں لفظ ایک میرے کول رل مل ویندے. میرا اصل ہن چیتا نہیں رہا, 40 سال عمر ہو گئی نا جی. ہاں جی متشابہ لگدا وہ بڑیاں بڑیاں گدیاں لے کے گڈیاں والے. ہن آدن جی کہ احمد رضا دا نام کیوں چاہیے جی.
وہ تھوڑی عزت احمد رضا کروا گیا سنیے بولو شاہ جی اس کو شک ہے؟ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا صاحبو محفل حضور دی ہوئے ذکر حضور دا ہوئے تے احمد رضا دا دل نہ لگے محفل دے اندر سنو کوئی تواڈے وچ سید تے نہیں بیٹھا تلے ایک سید لاگا اودے جڑے جانن والے نال بیٹھے انہاں کہا کھڑو اس تو کہ محفل نہیں چلنی وہ اتنا چپ کر کے کھڑے ہو گئے انہاں کہا حضور میں ہاں فرمایا اے میرے پاک نبی دے پاک گھرانے والے آ پاک خون والے انج نہ کر تو تلے بیٹھے ہیں احمد رضا اتے بیٹھے انج بھی کدی غلامی ہوئی سرکار دی انج بھی کدی غلامی ہوئی سرکار دی آؤ اتے بیٹھو اور جس وقت تک کو سید زادہ برسرے سٹیج نہیں آیا امام احمد رضا خان پھر بیٹھے بھی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا و علی جس کی کلی حسین اور حسن پھول زہرا و علی جس کی کلی حسین اور حسن پھول یہ میرا احمد رضا ہے جس نے اور یہ بھی آپ کا فتوی ہے کہ سید چاہے عالم ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے چونکہ اودیاں رگاں وچ میرے حضور دا خون ہے اس وجہ تو محترم بھی ہے محتشم بھی ہے مکرم بھی ہے اودی عزت کرنا ساڈے تے فرض ہے امام احمد رضا خان دا فتوی تے پھر بھی کسی سید زادے نوں اگر امام احمد رضا تے کوڑ ہوئے تے اسی تے اپنا سید پیش کر سکدے انہاں دے سامنے کہ جڑا فکر رضا کانفرنس کروا رہے کیوں جی سلطانی صاحب اطاعت تے بن رہی ہے نا جی اللہ دی قسم اس دور اندر اطاعت بن رہی ہے وازی گرامی قدر الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی میں جو آیہ کریمہ پڑھی میں صرف وہ ترجمہ کر کے اور آپ کو اعلیٰ حضرت جس وجہ تو آکھیا گیا وہ ایک چیز صرف میں عرض کر کے بس اجازت چاہنا قرآن مجید اس فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے جڑے اہل ایمان ہیں نا انہاں دیاں جاناں تو بھی حضور زیادہ قریب ہیں یعنی حضور نال جو ساڈا رشتہ ہے وہ اے وے کہ ساڈی جان پیچھے وے تے جان جہان اگے وے کملی والے مصطفیٰ سب کو اگے یہ رب دا قرآن دا فیصلہ ہے بولیے رب دے قرآن دا فیصلہ ہے آپ توجہ کر سو حضرات آپ نے ایک شعر لکھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا محبت انداز چیک کرو محبت انداز نعت کی میں لکھی دیئے اے نہیں با میں مدینے چلیاں حلیمہ میں نال رکھ لے موں ڈٹھے ہی اپنا نہیں نعت دا کو انداز بھی ہے نا جی نعت دا ایک انداز ہے اور آپ ہی فرمانے کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار ہے تھوڑے جائے آسے پاسے ہوئی نہیں دے تسی کبھی کہ توڑا ایمان گیا نہیں اتنا نازک پہلو ہے نعت خانی کرنا اور نعت شریف لکھنا آپ کی توجہ ہے آپ اپنی محبت اظہار پہ کر دینا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک عاشق کیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ میری جان بھی تیتوں قربان ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا پھر خیال آیا جان جان کری چیز ہے فرمانے کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا وہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں اور اس شعر کو کری چیک کرو نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں فرمانے یہ حضور دا حسن دا کمال ہے کہ کوئی بندہ چاہ کے بھی جتنا مرضی زور لگا لے میرے آقا دے حسن
پاک اندر کوئی نکت یا عیب بھی تلاش نہیں کر سکتا. فرمایا سنو پھل جس بوٹے تے ہوندا نا اودے تلے کنڈے ہوندے تے پھل بڑا پیارا ہوندا ہے, چاہے گلاب دا ہوے, چاہے چمیلی ہوے, چاہے جس قسم دا بھی ہوے. فرمایا آقا اس کائنات تے رب دا ایسا پھل ہے اس پھل نال کنڈے بھی کوئی نہیں. تے ایسی شمع جتنے بھی جلے نا وہ دھواں پیدا کر دیئے. فرمایا اے او شمع ساری کائنات کو روشن کر رہی ہے لیکن دھواں بھی نہیں ہے, لیکن دھواں بھی نہیں ہے. اور جس طرح میں عرض کی تھی نا جی کہ ساڈا جو عقیدہ ہے نا یہ کوئی 1857 دے انگریز دے اتیامن تو بات نہیں ہے. یہ گل یاد رکھنا. یہ بریلوی کہہ کے نا سن مسلک بنایا رہتا. اسی مسلک کچھ پابند نہیں ہے, ساڈا مسلک نہیں ہے, اسی جماعت اہل سنت ہے. انہوں ذرا سمجھو اس بات میں. ساڈی فکر احمد رضا دی ہے, اسی چل نقش قدم احمد رضا تے. اور احمد رضا نے بھی اپنے نال بریلوی نہیں لکھا. آپ بھی قادریہ ہے, آپ بھی کیا ہے قادریہ ہے. اور اساں ایک گل کہہ کہ احمد رضا تو منہ بھی نہیں موڑیا. میں جدو بیربل شریف پڑھن واسطے آیا میں قبلہ حضرت صاحب میں ناتخوانی کردا اس ویلے 97 دے وچ میں گولڈن جوبلی آئی پاکستان دی. میں سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور میں اور ایک لڑکی آئی سارے نال مقابلہ میں جو سی صوبہ پنجاب تے مقابلہ کر رہا سی لاہور, تیسری پوزیشن میں لئی آئی اس دور میں. زبیب صاحب دی پہلی آئی, پچھے اسی سلم والی اکٹھے ہوئے ہیں تے جدو مل بیٹھے ہیں نا تے میں آ کے شاہ جی میں پہچانے ہیں جنے ہیں نہیں آپ کے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے. میں کہنے جی 97 پہلی دفعہ بھی تھوڑی میری ملاقات ہو چکی ہے. آکھن لگے کہاں پہ ہوئی؟ میں کہا جی الحمرہ حال لاہور دے اندر ہوئی. کہاں ہوئی؟ میں کہا جی گولڈن جوبلی مقابلہ جاتا ہے یاد آندے ہیں جی بالکل تھے. میں کہا جی تسی راول پنڈی ڈویژن چو آیا ہے جی بالکل. میں کہا جی سرگودا ڈویژن ٹاپ کر کے میں آیا ہوں الحمدللہ. یہ وقت بھی رہے ہے, آتش بھی کبھی جوان تھا الحمدللہ. یہ وقت بھی رہے ہے. تے میں کہ شاہ جی تساں اے نعت پڑھی سی تے میں کہا جی میں اے نعت پڑھی آئی. تے جدوں میں بیربل شریف آیا 97 میرا میٹرک ہویا, میں بیربل شریف آ گیا. اس وقت یعنی کہ یہ میرے کول تمغہ موجود آئی سنی پنجاب دے اندر تیسری پوزیشن لین والا. اسی آ گئے. قبلہ حضرت صاحب نے میں پہلے دن فرمایا کہ بیٹا میرے سامنے اگر نعت پڑھنی ہے یا پیر نصیر الدین نصیر دا کلام پڑھنے تھے یا احمد رضا خان دا کلام, بس اس تو علاوہ اتنے کوئی کلام نہیں چلا. کوئی کلام اس تو علاوہ نہیں چلا. پابندی ہے بیربل شریف. ہوں اگر کوئی باہر نکل کے چھوڑا ہو کے جی مرضی پہ چلے اتنے سٹا فرمانے نعت وہ نہیں ہے. ہوں ہے نا جی کہ مدینے جانے کی آرزو ہے الہی کوئی سبب بنا دے, عقیدتوں کے تمام منظر میری نگاہوں کو بھی دکھا دے. یہ نعت شریف ہے, یہ مدینے دی آرزو ہے جی, یہ آرزو ہے, یہ نعت نہیں ہے. نعت ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در. اور دیکھو نا حضور کے در نال کیویں سمجھوڑ رہے ہیں. بخدا یہ تو مانے خدا دی قسم, بخدا خدا کا یہی ہے در. آج تو لوگاں مصرے چاہ کے نا جی کدی رائے وینڈمانی نہ ڈھوڑیا, کدی کے پی کے ٹاپ گئے, کدی سندھ ٹاپ گئے, کدی پنجاب تے کدی ساڈے شاہپور دی مسیتاں چ وڑ گئے کہ جی رب پہ لبدے ہیں. احمد رضا نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر نہ کر. اگر خدا نو تلاش کرنی تے مفر پتہ کرنا دے چالا پوچھ کے نہ چل. یہ اٹکل پچو نہ لا, یہ لوکن برقرار نہیں, لوکن در مصطفیٰ تو بہکا نہیں. سن اگر تے رب تلاش کرنے تو در مصطفیٰ تے آ جاتے نہیں تو رب دا پتہ چلے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں پہ ہو
بولیے جو وہاں پہ ہو یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اپنا عقیدہ سمجھو، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو. یعنی سونا اساں جوڑا اتھے بھی فیصلہ کیتا ہے پر تیرے دروازے تو ہی سب نو عطا کیتا ہے. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. احمد رضا اس ہستی دا نام ہے جس نے تین تے من حضور نال جوڑ کے سن رب نال جوڑن دی کوشش کی. اس دا نام احمد رضا خان ہے. اور پتہ ہے اس ٹائم فتنہ کیسا کھڑا ہویا ہے جی. میں آج تو بڑا ویلڈ نہیں لگتی گفتگو ایسا وہ کنجر دی مرزے دی جہنمی دی جہلمی دی آج نا بڑی ویلڈ گفتگو کرتا ہے سر. وہ آئے تو اپنے بلائے تو مولویوں کو اس کا جواب دیں. میں کہ مولوی تو آقا تھک پہن با اس کوٹھی چو نکل آ ساڑھے سامنے پیڑے تین دسیے تیرا جواب دے یہ وہ قریشی صاحب نے آدھن بھیا غفران صاحب آدھن یا کوئی اور مفتی صاحب اٹھن آدھن آدھے جی میں آپ سے مقابلہ آپ کے بڑوں سے مقابلہ کروں گا. ذات دی کٹ کرلی تے شدیرن جپے وہ تیرے کل صحبہ نہیں توڑے کل مرزیاں کل قابو ہوئی تھے. تو آدھا میں توڑے وڈیاں نال مقابلے کر لیں. پتہ نہیں کیا سمجھو تے شکر ہے پچھلے سمجھ نہیں آئی. چلو تو آنا آگئی تو سونے اس کو قابو رکھے ہے. توجہ ہے نا جی, بڑی غور تو سمجھا ہے. وہ تو تے میرے قریب دے چھوٹے جے غلام کا مقابلہ نہ کر سکتا. تو بکواس کرنا کہ توڑے بڑے رڑے آمیں جی. میں جو بڑی ویلڈ گفتگو کرتا ہے نا جی, انہاں دے وڈے رڑے بھی یار بڑی ویلڈ گفتگو کی تھی اس دور میں. انہاں فتنے جڑے اٹھائے انہاں حکمت ہے کہ انہاں جملہ لکھ دیتا کہ رب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ چاہے تو دوسرا محمد پیدا کر سکتا ہے. تو سمجھ آتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو جی دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے. کیوں جی اللہ تعالیٰ دی شان تے قدرت تو کوئی دور ہے؟ بولیے ویلڈ ہے کہ کوئی پوائنٹ ویلڈ ہے نا کہ اللہ چاہے دوسرا جی مولوی صاحب خود بتا دیو کہ اللہ کل شیء قدیر ہے, وہ چاہے تے پیدا کر سکتا ہے دوسرا محمد. جب احمد رضا دے سامنے مسئلہ آیا خدا دی قسم آپ سینہ تان کے کھڑے ہو کے فرمایا مولوی تو ان دین متین تو بہکار ہے, صراط مستقیم تو بھٹکا رہے. انہاں کا حضور کی ہے بڑی ویلڈ گفتگو ہے. اتنے بڑا کمال کا جملہ نہ بولے. رب دی قدرت کا اظہار ہے کہ رب چاہے دوسرا محمد بنا سکتا ہے. احمد رضا خان نے پھر اس فتنے کا جڑا مقابلہ کر کے فرمایا سنو جی رب دوسرا محمد بنائے گا نا تو ایک باری پھر ساری کائنات ختم کرنی پہنچے. اگر میں نے یہ پتہ ہوئے نا جی تسی بغیر سر تو بھی پیسے دیں ہو تو بندہ جمعے تے نہیں تیل مرے اندر آندا. ماشاءاللہ جی تھوڑی محبت ہے, آپ کی توجہ ہے جی. ہن سنو دیکھو نا ہن ایک بندہ عام بندے گل کرنا جی کہ اللہ چاہے تو دوسرا محمد بنا سکتا ہے. ہن جڑے انجینئر زیادہ لوگ ہیں جی نہ کہنا جی بڑی ویلڈ بات ہے جی اللہ کا قدرت رکھتا ہے. وہ میری جان سن رب دی قدرت ضرور ہے لیکن یاد رکھیں محمد والا معاملہ بھی تمام نہیں نا. یہ معاملہ ہو رہے بولیے معاملہ اچھا بولو اے معاملہ ہو رہے. اے جڑا ہستے اس نو پہلے ختم کرنا پوسی. اے ہست ختم ہو سی, عالم وجود ختم ہو سی, بالکل ساری کائنات لپیٹ دیتی جائے گی حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر کائنات آئے یہ سب سلسلہ ختم کرنا پوسی. تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی, قرآن بھی, آسمان بھی, زمین بھی, ستارے بھی, فرشتے بھی, یہ سب کچھ ختم کیا جائے گا. پھر رب نوے سروں کائنات بنائے گا. پھر ایک نوے محمد نور بنے گا. پھر کائنات بسائی جائے گی. پھر کوئی نواں آدم لے آیا جائے گا. پھر کوئی نوح لے آیا جائے گا. پھر کوئی خلیل لے آیا جائے گا. پھر کوئی اسماعیل لے آیا جائے گا. آپ نے فرمایا لوگوں سنو رب بھی ہکے محمد بھی ہکے. رب بھی اور کوئی نہیں, محمد بھی دوسرا کوئی.